اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری مقبول احمد صاحب نے اذان سنائی. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہماری آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں. میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کو اینکر بلال احسن. اب شروع کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے. نور، ہم کل ڈسکس کر رہے تھے مختلف موضوعات رمضان کے حوالے سے، اسپیسیفکلی ہم معمولات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ معمولات جو ہیں وہ کتنے بدلتے ہیں جب رمضان آتا ہے. آج ماشاءاللہ سے ہم تیسرا روزہ جو ہے وہ جو ہے اس کو افطار کریں گے اور اس حوالے سے جو ہے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چینجنگ ہر کسی کے جو روٹین ہے اس میں آئی ہیں. ہر انسان کی روٹین میں چینجنگ آتی ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ویورز کو یہ ہم نصیحت کریں گے اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں سمیت اپنے، کہ ہمیں ہماری زندگی میں رمضان کے آتے ہی کچھ ایسی تبدیلیاں لے کر آنی چاہیے جو لانگ ٹرم ہمارے ساتھ چلنی چاہیے، نہ کہ صرف رمضان میں بلکہ اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ چلنی چاہیے. جیسے کہ روزہ رکھ رہے ہیں تو جھوٹ سے گریز کریں، منافقت سے پرہیز کریں. اس بارے میں کیا کہتے ہیں بلال؟ بالکل، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے ایک تو ینگسٹرز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی جب بھی رمضان آتا ہے، اول تو ایک بڑی تعداد ابھی بھی ایسی پائی جاتی ہے کہ جو روزہ ہی نہیں رکھتی، اس کو اتنی اہمیت دیتی ہی نہیں. بالکل، حالانکہ روزہ فرض ہے ہر بالغ مرد و عورت پہ، ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہے
وہ روزہ اس پہ فرض کیا گیا ہے اور اس کو آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا, اسے بالکل جو ہے اس کی پرواہ کیے بغیر اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے بات کی کہ جھوٹ ہے اور باقی یہ جتنی برائیاں ہیں ان سے بھی ہمیں یہ اچھا ظاہر یہ ایک چھوٹی موٹی جو ہے وہ چیزیں لگتی ہیں, اتنا بڑا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے, یہ برائیاں جو ہیں وہ بڑی معمولی لگتی ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں. اور روزے کے حوالے سے اسپیسیفکلی جب روزہ ہو, روزے کی حالت میں ہو, آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کل کہ جب صبر کی بات کی کہ ہمیں جھگڑے سے اس سے اور صبر سے کام لینا ہے. یہ سب اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور اگر ہم اپنی زبان کو مطلب گالم گلوچ سے پرہیز نہیں کرتے تو میں کہتی ہوں وہ پھر ہمارا سمپل فاقہ ہے. ہمیں اپنی گالم گلوچ سے پرہیز کرنا ہے. جیسے کہ ٹریفک ہوتی ہے اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو روزے کی حالت میں ویسے گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس چیز سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یہ سبھی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے. عام طور پر میرے اکثر ایسے غیر ممالک میں, دوسرے ہمسایہ ممالک میں اکثر جاننے والے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں یار رمضان میں نا پاکستان میں بڑی ہمیں چینجنگ نظر آتی ہے, لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ چینجنگ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو میرا ایسا کہنا ہے تمام مسلمانوں کو کہ یہ چینجنگ ہمیں لانگ ٹرم اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. بیسیکلی ایک ماہ جو دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ باقی جو 11 ماہ ہیں, 12 سال کے 12 مہینوں میں سے جو باقی 11 ماہ ہیں اس میں بھی اسی روٹین کو اپنانے کی کوشش کریں. اور یہ بیسیکلی وہی پریکٹس جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے کہ آپ اپنی جتنی نیکیاں ہیں ان کی پریکٹس کریں. نماز کی جو روٹین ہے, معمولات ہیں نا ہمارے, بیسیکلی پلان کریں ان کو کہ ہم نے نمازوں کو بر وقت ادا کرنا ہے. تراویح ہے تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ذکر و اذکار کا کل بھی آپ ذکر کر رہی تھیں, اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے. یہ سارے معمولات ہیں جو لازماً ہمیں جب بھی رمضان آئے تو اس کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے, اس کو پلان کرنا چاہیے. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے بلال. اب اپنے ویورز کو لیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ سلیم, وہ نعت پڑھیں گے. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے. اور ان کا دامن وفا سے خالی ہے یا رسول اللہ جو آپ کی جستجو نہیں کرتے. جو ان کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں کہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کا بھی دل نہ جیت سکے, وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. بہت ہی خوبصورت کلام. نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی, نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی, نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی. تے پھر کتھے مکڑی ہیں؟ اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی. تے باں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو, باں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو, او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی. او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں تے
जिद फाफड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं, ओ कहंदा फिरे सबनू लजपाल ते मुकनी ते दिन यार चढ़ाना है या रात दी स्याही नू, दिन यार चढ़ाना है या रात दी स्याही नू, ए गल भी ओदी जुल्फ दे हर वाल ते मुकनी ते कंड करना तू पंजानू मुख फेर न पंजा तो, कंड करना तू पंजानू मुख फेर न पंजा तो, क्यों क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गल आलत मुकनी, जन्नत ते जहन्नम दी गल आलत मुकनी, ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी, ए आमिना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी, ए आमिना गल हशर नू तेरे लालत मुकनी, ना दिन ना महीने ते। जज़ाकल्लाह। और बताता चलूँ अपने नाजरीन को भी, उसामा एक निजी यूनिवर्सिटी में ख़ुद भी तालिब इल्म है। अभी हम जो बात कर रहे थे वो यंगस्टर्स के हवाले से थी, तालिब इल्मों के हवाले से भी थी, तो हम ये भी जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपसे मज़ीद कि आपकी रूटीन में भी कोई रमज़ान जब आता है तो फ़र्क आता है या कोई नहीं आता? देखिए, मैं इस चीज़ पे जो सोचता हूँ कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको ये खासियत अता की है कि यानी कि महीने कम दे दिए हैं लेकिन उसमें फजीलत ज़्यादा है। क्या बात है। एज कम्पेयर टू यानी कि जो पुरानी उम्मतें हैं उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन उनकी इबादत की जो फजीलतें थी वो कम थी। तो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़ास बात है कि इसके अंदर इसकी उम्रें कम हैं, दिन भी कम हैं इसके पास, लेकिन अल्लाह ने उन दिन हैं उनके दर्जात को बढ़ा दिया है। उसमें रमज़ान मुबारक का भी एक बरकत महीना है। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ पर अमल करता हूँ कि जिस तरह से हम रमज़ान में अपने आप की रूटीन सेट करें, इस तरह जो बाकी 11 महीने हैं तो उसमें भी हमें अपनी रूटीन उस तरह से सेट करनी चाहिए। हम देखते हैं कि रमज़ान में भी कई लोग अब आम रूटीन से बल्कि ज्यादा एग्रेसिव हो रहे होते हैं। मैंने बल्कि कल परसों भी 2-3 जगह पे देखा कि लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ यानी कि देखने को मिली। तो हमें रमजान जो है वो सब का जो सबसे बड़ा दर्स है, सब्र का तो दर्स। हमें सबसे काम लेना चाहिए और वही सब्र जो रमजान है वो हमें एक्सरसाइज करने का जो महीना है, और बाकी जो हम 11 महीने हैं उसमें अमल करके दिखाना। बिल्कुल, पैगाम यही है रमज़ान का कि सब्र करना है और सब्र का ही दर्स देना है। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी बतौर मुसलमान ये हमारे लिए एक बड़ी अहम चीज़ है कि हम अब अगर कोई नाजुक मामलात आते हैं ज़िंदगी में तो उनमें सब्र का जो है वो मुज़ाहिरा करें, अमली मुज़ाहिरा करें, तभी हम जो है वो दीगर मुसलमानों से और दीगर अक़वाम से जो है वो बेहतर एक कौम बन सकते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तो हमें उनकी रूटीन पर, उनकी चीज़ों पर को ज़्यादा फॉलो करना है। जैसा कि हम बिलाल आपसे बात करेंगे कि रोज़ा रखकर हम दूसरों पर एहसान कर रहे होते हैं। लाइक नॉर्मली हम कह रहे होते हैं तैनू नहीं पता मेरा रोज़ा है, तुम्हें नहीं पता मैंने रोज़ा रखा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो यही तो चीज़ है, बर्दाश्त इसी का तो नाम है कि हमें बर्दाश्त करना है, हमें रोज़े के साथ हर रूटीन का काम करना है, दूसरों की मदद भी करनी है, दूसरों के काम भी आना है और सब्र का दामन थामे रखना है। कल हमारे साथ जो इस्लामिक स्कॉलर मौजूद थे डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़मी साहब, उनकी जानिब से जो बड़ी अहम बात की गई वो ये थी रुकने के हवाले से कि रोज़ा नाम ही रुकने का है। रुकना किस चीज़ से रुकना? यही वो जो बुराइयों का हमने जिक्र किया, अपने नफ्स झूठ के हवाले से, नफ्स के हवाले से, ठीक है, इसी तरह ये जो आपने बात की झगड़े के हवाले से, ये सारे मामलात हैं कि इन सब चीज़ों में हमें काबू रखना है अपने आप पर, अपनी ज़ात पर, और रुकना है इन तमाम जो बुराइयां हैं उनसे। तभी हमारे रोज़े का जो असल मकसद है वो पूरा हो पाएगा। अदरवाइज तो जिस तरह आपने लफ्ज़ यूज़ किया फाके का, तो वो फाका ही है फिर जो हमारी आवाम करेगी। अगर
اگر وہ جو پورے اس کے پیرامیٹرز ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتے پورا نہیں کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ٹی وی ٹوڈے کی بھی، کیونکہ انہوں نے مجھے اور بلال کو یہ موقع دیا کہ ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور ایک بہت خوش قسمتی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں اور وہ اتنے بڑے مطلب ہجوم تک پہنچتی ہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں ہمیں وہ موقع ملا ہے کہ ہم کچھ بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو کچھ اچھا سکھا رہے ہیں، اور ہمارے پلیٹ فارم ٹی وی ٹوڈے کے ذریعے لوگ کچھ اچھی باتیں سیکھتے ہیں. ہمارے یہاں دینی اسکالر آتے ہیں جو مزید اچھی باتیں بتاتے ہیں دین کے حوالے سے کہ آپ کو کس طرح سے رمضان گزارنا چاہیے. ابھی بھی ہمیں دینی اسکالر جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں، لیکن ابھی تھوڑا وقت ہے ان کے آنے میں. ہم ان سے بہت ساری دینی باتیں بھی کریں گے، ان سے بہت سارے وظائف بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں روٹین کی. کیا کہتے ہیں بلال آپ کا رمضان کے حوالے سے آپ کی معمولات میں، آپ کی روٹین میں کس حد تک چینجنگ آئی ہے؟ ہم نے کل بھی تھوڑا سا اس پہ بات کی تھی، آج پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بیسکلی ہمیں پلان کرنا چاہیے. ہم جس طرح اپنے باقی کوئی بھی زندگی میں ٹارگٹ ملتا ہے نا، تو ہم اسے پلان کرتے ہیں. کہ فار ایگزامپل ہم نے کہیں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں پراپر کہ جی فلاں جگہ ہمارا انٹرویو ہے تو ہم نے اس کے لیے یہ چیزوں کو تیار کرنا ہے. ایون ایگزامز ہیں، ایگزام کی تیاری کے لیے بھی ہمیں پراپر تیار ہو کے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم بغیر تیاری کے جا کے کمرہ امتحان میں بیٹھ جائیں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جائیں. تو یہ بھی بیسیکلی وہی ایک رمضان کا مہینہ بھی ہمارا سمجھیں کہ ایک امتحان ہے اس حوالے سے کہ آیا ہم اپنے گناہ جو ہیں وہ معاف کروا پاتے ہیں یا نہیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر نیکیاں، میکسیمم نیکیاں سمیٹ پاتے ہیں یا نہیں. یہ اصل میں وہ امتحان ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس تیاری کا مقصد کیا ہے کہ ہم اسے پراپر پلان کریں. تو ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے میرے معمول کے بارے میں پوچھا، میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں. ایک تو ظاہر ہے باجماعت نماز کا ایک بڑا اہم ہوتا ہے معمول جو بنانا چاہیے ہر انسان کو. اسپیسیفکلی مرد حضرات کے لیے بڑی ایک اہم چیز ہے کہ وہ باجماعت نماز کا اہتمام جو ہے وہ کریں. تو اس کا وہ ایک پہلی پرائورٹی ہوتی ہے کہ رمضان آتے ساتھ ہی وہ یہ چیز کریں. دوسری چیز ہے وہ ہے تراویح کا اہتمام ہے. ظاہر ہے وہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، لیکن وہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اسپیشلی اہتمام کیا جانا چاہیے. اور رمضان کے اندر اسپیسیفکلی ہم جو ہے وہ جو ینگسٹرز کو بار بار ہم جو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو ابھار رہے ہیں کہ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جن پہ شاید ان کی اتنی زیادہ توانائی نہ خرچ ہو، لیکن ان نیکیوں کے بے شمار جو ہیں وہ برکات بھی ہیں، ان کے فضائل بھی ہیں، اور وہ آپ کو پھر اپنی آگے والی جو روٹین ہے اس میں خود فیل ہوتے ہیں. اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے باقی معمولات زندگی جو ہیں وہ خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے بر وقت ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا، اور اتنی آسانی سے جو ہے وہ معمولات آپ کے معاملات نارمل روٹین کی طرف چلے چلتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اب ہم نے کافی گپ شپ کر لی اور نعت بھی سن لی اور اذان سے ہم نے سٹارٹ لیا. مجھے لگتا ہے اب ہمیں بریک کی طرف چلے. بلال کیا کہتے ہیں آپ؟ بریک کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اسلامی اسکالرز جو موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور پراپر جو مختلف معمولات ہیں ان سے رہنمائی لیں گے. ظاہر ہے ہم بطور اسکالر تو اس طرح سے بات نہیں کر پائیں گے، لیکن جو اسکالرز ہیں وہ ہمیں بتا سکیں گے کہ رمضان کے اندر ہمیں اپنے معمولات میں کتنا بدلاؤ لانا چاہیے اور کس طرح سے رمضان گزارنا چاہیے. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے کچھ معاملات پر ڈسکس بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے اسکالرز کا بھی ذکر کر رہے تھے. تو ہمیں بریک کے دوران جوائن کیا ہے ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب نے. معروف مذہبی اسکالر ہیں اور وقتاً فوقتاً جو ہے ہمیں مختلف چینلز پر بھی نظر آتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ مصنف بھی ہیں، مختلف کتابیں بھی وہ اپنی جو ہیں وہ شائع کر چکے ہیں. ہم ان سے ظاہر آج رمضان کی مناسبت سے مختلف موضوعات پر بات بھی کریں گے. اور آج کا جو موضوع تھا ہمارا وہ روٹین کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی تھا کہ وہ کون سی عبادات ہیں اور اسپیسیفکلی اہداف ہیں رمضان کے دوران جن کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور اس میں ان عبادات کا اصل مقصد ہونا کیا چاہیے. تو یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ اس ساری عبادات کا اصل مقصد، روح کیا ہے. کیوں ہم جس طرح ایک آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اس لیے روزہ رکھنے کی ہدایت کی گئی تاکہ تم اللہ سے ڈرو. تو یہ کیا ہے چیز؟ رمضان کی مناسبت سے جو آپ نے سوال کیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بالکل کہ ایمان والوں پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. تو اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں اگر ہم دیکھیں جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اس سے مقصود یہی نظر آتا ہے
کی تمام عبادات سے یقیناً ایک آدمی کو روحانی تسکین بھی ہوتی ہے، لیکن اسلام میں جہاں تسکین روح کا سامان کیا جاتا ہے وہاں تہذیب نفس بھی ضروری ہے، یعنی انسان کی اصلاح ہو، اس کے اندر کے باطن کی اصلاح ہو۔ تو اس حوالے سے سورہ بقرہ میں ایک بات فرمائے گی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ بات کی گئی ہے کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، اور اس کا مقصود کیا بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر خدا خوفی آ جائے۔ دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو حج ایک اہم عبادت ہے، اس کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی گئی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں، نشانیاں ہیں، جو ان کی توقیر کرتا ہے، ان کی عزت اور احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کے باعث ہی ہے۔ تو شاعر سے مراد ہے صفا مروہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مزدلفہ منا، وہاں کے جانا، قیام کرنا، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی نشانی ہیں، اللہ کے شاعر ہیں۔ اسی طرح ہم قربانی دیتے ہیں، تو قربانی کا ایک تو ظاہری سٹرکچر ہے، لیکن اس کی اصل روح کیا ہے کہ قربانی کیوں کی جائے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارے خون پہنچتے ہیں جو قربانیاں تم کرتے ہو، نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے، اگر پہنچنے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے تمہارا تقوی۔ یعنی تقوی وہ چیز ہے کہ جو ان تمام عبادات کا نچوڑ ہے، اس کی روح ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ایک چھلکا ہے اور ایک اس کا مغز ہے، تو تمام عبادات کا مغز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی کو قرار دیا ہے۔ تو یہ رمضان اور روزہ یہ بھی اسی تقوی کے حصول میں ہمیں مدد کرتا ہے۔ بالکل سر، ہمیں بتائیں آپ کہ قرآن میں روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تمہارے اوپر روزے ہم نے فرض کیے ہیں، تو وہاں آخر میں یہی بات فرمائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب پرہیزگاری کیا چیز ہے اور روزے سے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو خاص طور پر اب یہاں ذکر ہوگا، تو میں یہ عرض کروں کہ لفظی اعتبار سے تو تقوی کا معنی بچنا ہے، ڈرنا ہے، خوف اختیار کرنا ہے۔ تو اب اس خوف سے کیا مراد ہے کہ کس قسم کا خوف ہے؟ دیکھیں نا، ہم ایک موذی چیز سے ڈرتے ہیں، سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں دشمن سے، قاتل سے ڈرتے ہیں، ڈاکو سے ڈرتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اس قسم کا خوف اختیار کریں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہمارا رشتہ محبت کا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے خود چاہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں اور میں ان سے محبت کروں۔ فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا، فسوف یأتی، تو کس قسم کے لے؟ یحبہم یحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو یہ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف کا تعلق وہ نہیں ہے جو دشمن سے ہوتا ہے، یہ موضوعی چیز سے ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ ہاں، اب کس قسم کا خوف ہے؟ تو یہ خوف محض دشمن کا ہی نہیں ہوتا، اب خود ہم معاشرے میں اور خود ہم رہتے ہیں، تو کیا ہم اپنے بہت ہی محبوب ہستی، وہ استاد ہو، وہ ہمارے والد ہوں، بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، تو کیا وہ ان سے بچنے کی، ان کی ناراضگی سے ڈرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے؟ ہمیں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے۔ تو دراصل یہ محبوب ہستی کی ناراضگی سے بچنے کا جو احساس ہے دل کے اندر، جو خیال ہے، اور یہ خیال ایک وقت نہیں بلکہ مسلسل یعنی ہمارے ایک تربیت کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس خیال کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے اس خیال کو کتنی تقویت پہنچاتا ہے کہ صبح سے شام تک بعض اوقات آدمی کو بھوک محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات خواہش نفس انسان کو مجبور کر رہی ہوتی ہے، کھانے پینے کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، تنہائی کے اندر انسان ہوتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اصل چیز کہ ایک ذات ہے، کوئی بھی نہیں دیکھنے والا جب وہ دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ دیکھیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ چیز، یہ احساس انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے تو اسی کو اس کیفیت کو تقویٰ کہا گیا ہے، اور یہ روزے سے ہمیں حاصل دیکھو وہ دیکھ رہا ہے۔ جی
اللہ تعالیٰ بہترین میسج ہے واقعی اس میں. ہمارا اگلا سیگمنٹ نعت کا ہے. نعت کی طرف چلتے ہیں. محمد عبید رضا قادری ہیں ہمارے ساتھ جو نعت پڑھیں گے, ان کی طرف چلتے ہیں. جی. بھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی, جو پوچھا کسی نے کہ تم نظر کرنے کو کیا لے گئے تھے, تو تفصیل سن لو. جو پوچھا کسی نے کہ تم نظر کرنے کو کیا لے گئے تھے, تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی, درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. اور بڑا ہی خوبصورت شعر, میرا پسندیدہ شعر ہے یہ. میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا, تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی, اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. ہم دینی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزمی صاحب, سر آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیا تمام عبادات کا مقصد تقوی ہی ہے؟ جی یقیناً. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور میں یہ عرض کروں کہ جس طرح حج کے بارے میں, قربانی کے بارے میں اور روزے کے بارے میں کہا گیا کہ تقوی اس سے حاصل ہوتا ہے, تو اگر نماز کی کیفیت کے بارے میں بھی جانیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا اسی وقت ممکن ہے. دیکھیں کسی آدمی کو برے کام کرنے کا موقع تنہائی میں مل جاتا ہے, کسی آدمی کو بے حیائی کا کام کرتا ہے, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور کوئی خود ہی اتنا شرم سے عاری ہو جاتا ہے کہ اس کو سب کے سامنے بھی کرنے میں عار نہیں ہوتی, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ نماز ہے,
اور یہ جو آپ نے آخری یہ نماز ہے بڑھتا جا رہا ہے کہ جو اس کو اب اس میں یہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی نماز ہی پڑھتے ہیں لوگ، برائی بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یہ بھی کام کرتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس بارے میں. انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی تو تمہارے غور کرنے کی بات ہے کہ وہ نماز ہے کہ نہیں ہے. یعنی نماز جس حیثیت سے پڑھی جانی چاہیے تو وہ کردار نہیں ادا کیا جا رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ کہا جائے کہ نماز ہو یا دیگر عبادات ہو یا روزہ ہو. اب روزے میں دیکھیں کہ ہم کچھ ایسی چیزوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے جو عام دنوں میں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کھانا پینا حلال ہے نا، لیکن روزے کی حالت کے اندر وہ چیز جو حلال تھی وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے ہمارے لیے حرام ہو گئی. اب ایک آدمی کو تنہائی کے اندر سارے مواقع ملنے کے باوجود میں وضو کر رہا ہوں، میرے منہ کے اندر پانی ہے کلی کرنے کے لیے، تو اس میں چند قطرے اگر میں نیچے گر کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے قریب بیٹھنے والا بھی نہیں محسوس کر سکتا. لیکن یہ کون سا احساس ہے، کون سا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی، ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی تھوڑا سا پانی دودھ میں ملا دو تاکہ کچھ زیادہ ہو جائے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے. تو بیٹی نے کہا کہ نہیں اماں جان، امیر المومنین کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی ہے. تو ماں نے کہا کہ ملاوٹ ٹھیک ہے لیکن امیر المومنین کون سے یہاں دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی یہ کہنے لگی کہ امیر المومنین تو نہیں لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے. تو اب یہ تقوی کی روش ایک عام زندگی کے اندر جاری ہے ساری. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے گھر پہ، بیوی کو فوراً ساتھ لے کے آئے، اس گھر کو دیکھ لیا تھا اور وہاں پھر لے کے آئے اور ان سے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا بغیر اس کے کہ وہ کس خاندان کی ہے، کس رتبے کے ہیں، جانے بغیر بالکل رشتہ لے لیا اور بہو بنا کے گھر لے آئے. اور پھر آپ کو شاید معلوم ہو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے وہ ان کی نانی تھی، انہی کے یعنی کہ سلسلہ تھا جو آگے چلتا رہا، سلسلہ ہے جو تربیت کا ہے. تو روزہ ہے یا دیگر عبادات ہیں یہ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری کر دیتے ہیں کہ انسان کو سوائے رب کی رضا کے اور کچھ بھی اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے اور کوئی چیز محبوب نہیں لیتی ہے. ابھی بڑا ایک اہم پوائنٹ، ہاں بڑا ایک اہم پوائنٹ تھا ہم جو جاننا چاہ رہے تھے کہ ابھی آپ نے ایک بیچ میں ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں متقی پرہیزگار لوگ بظاہر شاید نظر آتے ہیں لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ اس میں ایمانداری نہیں ہوتی اس طرح سے موجود. آپ نے بڑا اس کا نشاندہی بھی کی، تو میں جاننا چاہوں گا اس میں کس طرح ہم ان لوگوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور ان کے حوالے سے کیا کوئی ہے مزید رہنمائی ہمارے لیے؟ یہ دیکھیں ہم تو کسی چیز کی کسی آدمی کو اس نقطہ نظر سے نشاندہی کرنا کہ اس کو معاشرے کے اندر دکھایا جائے یہ تو قطعاً درست نہیں ہے، لیکن یہ خود اپنے احساس کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی شخص نے ذکر کیا فلاں آدمی بہت نیک ہے، بہت نیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا بھئی وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی پڑوسی تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کوئی؟ کیونکہ سفر میں بھی آدمی کھولتا ہے نا. پہچان اس نے کہا نہیں جی میں سفر میں بھی نہیں رہا. تو کہا کوئی مالی لین دین کیا، کوئی کاروبار کیا اس کے ساتھ؟ نہیں جی یہ بھی نہیں کیا. فرمایا کہ تم نے نہ تم اس کے پڑوسی ہو نہ اس کے ساتھ سفر کیا نہ لین دین کے معاملات کیا اور تم اتنی بڑھ چڑھ کے اس کے نہیں کی صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کے، نماز روزے کو دیکھ کے یا دوسری چیزوں کو دیکھ کے. تو دراصل تقویٰ جو ہے محض ظاہرداری کا نام نہیں ہے، تقویٰ اندر کے احساس کا نام ہے. اور وہ چیز کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. اور 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. تو دراصل جب تک دل کے اندر تقویٰ داخل نہ ہونا، ظاہر داریاں جب اختیار ہم کر لیتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک ظاہری حیت بنا لی ہے، لباس ایسا پہن لیا ہے جس کو ہم اسلامی کہہ سکتے ہیں، یا ہم نے ٹوپی رکھ لی ہے، میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میں نے کچھ اور چیزیں اس طرح کی بول چال میں اختیار کر لی ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر ویسے بھی خود قرآن پاک میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں
کہ یہ تقوی جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. جب سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ ان الذین یغضون من اصواتہم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، بلند آواز سے نہیں بولتے ہیں، تو فرمایا کہ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں کیا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی توقیر، آپ کا ادب اور آپ کی مجلس کے اندر اپنے بڑے پن کی بجائے صرف آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اس احساس کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہے جو دل کا تقوی ہے. اسی طرح وہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کے شاعر کا، اس کی نشانیوں کا، اس کے گھر کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے. بالکل. تو تقوی کا تعلق تو سراسر دل سے ہے. جب دل سے پھوٹتی ہے تو پھر ظاہر پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس کے لباس پہ بھی اثر انداز ہوگی، اس کی بول چال میں بھی اثر انداز ہوگی. بالکل. سر نے بہت اچھی بات کی. وقت ہو رہا ہے بریک کا، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں عبید رضا قادری صاحب، تو ان سے ہم کچھ کلام سننا چاہیں گے. حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میرے تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. قسم خدا کہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار
جزاک اللہ. عبید رضا قادری ہمارے سامنے ہدیہ نعت رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اور وہ گفتگو بیسیکلی تقویٰ کے مناسبت سے تھی اور اس کے حوالے سے تھی. اسی بریک کے دوران ہمیں ہمارے دوسرے مذہبی اسکالر مفتی جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی بالکل ہمیں جوائن کیا ہے. عبد المالک فیضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ہم ان سے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی اس موضوع پہ تھوڑی سی ہمارے ساتھ بات کریں. تقویٰ کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے. تقویٰ جو ہے وہ ایک بڑی ٹرمینالوجی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آج کی نسل کو کوئی آسان الفاظ میں کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے تقویٰ کو؟ قرآن پاک کی روح سے تقوی کے حوالے سے غور کیا جائے تو قرآن پاک میں واضح طور پر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کہ خوف خدا تقوی کا دوسرا نام ہے، کہ یہی تقوی کا معیار ہے، مرکز ہے، کہ جتنا خوف خدا دل میں اتر جائے تو یہی بڑا تقوی ہے. اور اسی کے پیش نظر تمام اعمال میں جو کہ تکلف یا پریشانی سے محسوس ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو جتنا خوف خدا دل میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اعمال آسان ہو جاتے ہیں اور معاملات آسان ہو جاتے ہیں. دینی معاملات پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تقوی کی سب سے بڑی تفسیر اس سے اور نہ ہوگی کہ تقوی خوف خدا کا دوسرا نام ہے. کہ جتنا خوف الہی دل میں ہوتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ جس دل میں خوف آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کا ثواب بھی دگنا کر دیتے ہیں، ڈبل کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تقوی اس سے اور بڑی چیز کیا ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے یہی تقوی کے حوالے سے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو انفرادی عمل ہے، تو اس پہ بطور معاشرہ ایک جس طرح ہمارا کہنے کو ایک اسلامی معاشرہ ہے، تو اس پورے معاشرے پہ اس انفرادی عمل کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ تقوی کا تعلق تو دل سے ہے نا، اور انفرادی ایک شخصیت سے ہی شروع ہوتا ہے. لیکن تقوی جو اسلام نے پیش کیا اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے. اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو رخ کر کے تم نے اپنی کوئی عبادت کر لی ہے. تو وہاں بتایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی ہے. نیکی کا مثبت تصور کیا دیا کہ اللہ پر ایمان، رسولوں، آخرت پر ایمان. اور پھر ساتھ کیا فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور خرچ کرتا ہے، والدین پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، مسکینوں پر، ابن السبیل پر، مسافر کے اوپر خرچ کرتا ہے. پھر فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. پھر نماز روزے کا ذکر کیا ہے. دیکھیں اب بہت سارے اعمال آ گئے ہیں، پھر نماز روزے کا ذکر آگے، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی تعلیمات دی ہیں. اب آخر میں کیا فرمایا کہ اولئک ھم المتقون، یہ لوگ ہیں جو تقوی والے. اب آپ دیکھیں کہ تقوی والے اصل کون ہیں؟ جو ان معاشرتی اعمال کو اختیار کرتے ہیں، یعنی عہد کی پابندی کرتے ہیں، کمزور لوگوں کے کام آتے ہیں اور ان کے دکھ سکھ کے ساتھی بنتے ہیں. اب دوسری چیز، ہم میں سے ہر آدمی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ جب اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو لوگ اس کے ساتھ انصاف کریں، لوگ اس کو انصاف دلوائیں. اس کو گواہی کی ضرورت ہے تو گواہی، وہ پنچایت میں انصاف ہو، وہ عدالت میں ہو، وہ میرے گھر میں ہو. ظاہر میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر، ساس بہو کے جھگڑے کے اندر بھی تو انصاف کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان سارے معاملات کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اقرب جیسے ہم انگریزی میں بولتے ہیں نا، میں کیونکہ ہمارے سامعین انگریزی سے زیادہ مانوس ہیں، تو جس کو کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری، گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو جو بیسٹ والی پوزیشن ہے نا اس کو اسی طرح یہ اس میں تفضیل کہتے ہیں عربی میں، تو سپرلیٹو ڈگری کو، یعنی سب سے زیادہ قریب، اس سے قریب اور کوئی چیز نہیں، یعنی اتنی قریب ہے. اب یہ معاشرتی عمل ہے نا، معاشرتی ضرورت ہے ہم سب کی. اسی طرح ہماری معاشرتی ضرورت ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. وہ بھی فرمایا تعافو ہوا اقرب للتقوی، کہ تم معاف کر دو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اسی طرح عہد کی پابندی کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ذکر کیا، اور وہاں بھی یہی بات فرمائی کہ یہ
تقوی کی چیز ہے. کہیں فرمایا وَأَحْسِنُوا، یعنی بھلائی کا رویہ، حسن اخلاق کا رویہ، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. یعنی تقوی جو ہے ان ساری بھلائیوں کی جن کی معاشرے کو ضرورت ہے، سوسائٹی کو ضرورت ہے، ان کی یعنی وسعت کا نام ہے. بالکل. مولانا صاحب کی طرف چلیں گے کیونکہ آج ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن تھا کہ آج ایک تو رمضان مبارک کا پہلا جمعہ تھا اور دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصال کا دن تھا. تو آج کے حوالے سے سر ہمیں کیا بتائیں گے مولانا صاحب آپ کہ آج؟ جی ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے تقوی کے بارے میں، تو میرے خواب میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ اس امت محمدی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں. اور قرآن پاک نے بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا کہ تم میں سے زیادہ اللہ کے ہاں مکرم وہ ہے جس کا تقوی بہت زیادہ ہو. اور اس کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا ہے، اور اس آیت کے مصداق کے تمام مفسرین اس بات کے قائل ہیں. اور وہ میں اپنی پہلی بات دہراؤں گا کہ ان میں جو یہ تقوی خوف خدا ان پہ اتنا مسلط تھا کہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا فرماتے کہ کاش میں تن کا ہوتا مجھے جانور کھا جاتے، میں گھاس ہوتا تن کا ہوتا جلا دیا جاتا. تو اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا تقوی اللہ اکبر کہ یعنی فرمایا اپنے اعمال پہ، حضور نے بھی فرمایا کہ غرور نہیں کرنا، اپنے اعمال پہ غرور نہیں کرنا، اپنے اعمال پہ غرور نہیں کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، قبر کا خوف کرنا. اور یہ خوف ہی بتایا گیا. تو بی بی صاحبہ کا پھر یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ چکی بھی پیستی، گھر کے کام بھی کرتی اور اپنے جو ہے اولاد کو بھی سنبھالتی. اور اس طرح جو ہے کہ پھر یہ خوف خدا کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ گرتی سجدے میں 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو پاتی اللہ کی تسبیح میں، اور خوف خدا میں فرماتی کہ یہ فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی، اللہ تیری رات چھوٹی پڑ گئی ہوئی. تو یعنی یہ آپ کا بالکل. اور آج کا دن جو ہے وہ آپ کے وصال کا دن ہے. تو میرے خیال میں آپ کا سیدہ طیبہ کی زندگی کا جو میسج ہے خصوصاً خواتین کو پردے، شرم و حیا اور دیگر معاملات کے حوالے سے ازواجی زندگی میں اطاعت باری تعالیٰ بھی اور اپنے خاوند کی اطاعت بھی. جی تو بالکل ہم سب خواتین کے لیے وہ ایک ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل تھی، مثال تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اپنے اعمال پر غرور مت کرو، آج کے دور میں بھی ہمیں یہ سیم چیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے ہم سب کو اپنی ذاتی زندگی پر کہ اپنے اعمال پر غرور نہ کرو. معاشرے میں دیکھتے ہیں چند دن ہم کنٹینیوسلی نمازیں پڑھ کر تو ہم اپنے اعمال پر غرور کرنے لگتے ہیں. تو اس چیز سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. مزید آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر. بالکل ضرور ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو تھی ان کے حوالے سے ہم جب بات کر رہے تھے تو ظاہر ان کی ذمہ داریاں تھیں، سب ذمہ داریوں کو لے کر چلنا یہ سب کچھ جو ہے وہ آسان نہیں تھا. بالکل خاص طور پر جب جو ہے وہ بات صحیح بہت اچھی بات کی آپ نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب خواتین کے لیے جیسے کہ مثال تھی. تو ہم کل بھی اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ خواتین کو رمضان کی روٹین اتنی ٹف ہو جاتی ہے، بچوں کے روزے نہیں ہوتے، اس کے ساتھ کھانے کا اہتمام کرنا، سحر افطار کا اہتمام کرنا. تو اس پہ ہم خواتین کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم اس قدر عبادت نہیں کر سکتے جس قدر مرد حضرات عبادت کرتے ہیں. تو یہ بھی ہماری غلط فہمی دور کی گئی کہ ہمارے جو کام ہے وہ بھی اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. آج کے دور میں خواتین کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ خواتین کو اپنے رمضان میں مطلب رمضان کے مہینے میں کس طرح سے روزے رکھنے چاہیے اور تقوی کے حوالے سے آپ خواتین کو کیا نصیحت کریں گے؟ تقوی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے. آپ فرما رہی تھیں کہ آج کے لوگ عبادت کرتے ہیں پھر اس پہ غرور شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں مجھے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد آئی کہ آپ کا اتنا بلند تقوی اور آپ کعبے کے گرد طواف بھی کر رہے، دعا بھی مانگ رہے ہیں اور نقاب پوش ہیں اور اپنے بخشش کی دعا بار بار مانگ رہے ہیں. تو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گنہگار ہے اور کون آیا ہوا ہے. تو لیکن جب انکشاف ہوتا ہے پتہ چلتا ہے تو یہ تو حسن مجتبیٰ ہے، حضور کے نواسے. اور غرور والی بات میں بتا رہا تھا کہ آج تو ہم غرور کرتے ہیں
لیکن یہ دیکھیں کہ وہ آل بیت تھے، ہم ہر بات میں ہمارے لیے وہ نمونہ ہے کہ اتنا تقوی، نسبی قرابت بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی ہم سے بلند و بالا، سب سے بلند و بالا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کعبے میں اور اللہ کے حضور یوں پیش ہوتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا مجرم آیا ہوا ہو، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ حیران ہوتے تھے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ یہ انہوں نے غرور کا باعث نہیں بننے دیا، بلکہ تقوی اور عاجزی جو ہے وہ اختیار کیے رکھی، یہی پیغام تھا۔ اور ابھی ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرز موجود ہیں، ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب، خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی آفرینش کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو اس راستہ پر رواں کر دے جو اس کے ایمان و اعتقاد میں راہ راست ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صاحب، ان سے پوچھیں گے کیونکہ آج بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا باپ بیٹی کا جو رشتہ تھا وہ ہم سب باپ اور بیٹیوں کے لیے مثال ہے، تو اسی کو تھوڑا تازہ کرتے ہیں اور مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ بیٹی ہونے کے آج کے معاشرے کے حوالے سے ایک آپ ایگزامپل کوٹ کر دیں، ایک مثال دے دیں جو تمام باپ بیٹی کے رشتے کے لیے ہم سب کے لیے اہم ہو۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام بہت وسیع ہے، تو بہرحال ان کی ہر ایک ادا، ہر ایک چیز ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ تو ہے، خصوصاً والدین کا آپس میں جو تعلق، سیدہ سلام اللہ علیہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ایک نمونہ ہے امت کے لیے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ بلیو اور اتنا
ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے کہ دنیا رش کرے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹی سے اور بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجمع میں تشریف فرما ہوتے, سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو آپ بنفس نفیس کھڑے ہو کر استقبال کرتے, حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے آپ بڑھ بھی جاتے اور آپ آتی تو آپ کے سر کو چومتے, ماتھے کو چومتے, سونگا بھی کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں تو میں اپنی بیٹی کے سر کو سونگتا. بالکل. اور حتیٰ کہ آپ کا تو یہ معاملہ تھا کہ آپ جب کبھی جنگوں سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے, 2 رکعت نوافل ادا کر کے, تو پہلا جو سلام ہوتا تھا وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاں, ازواج مطہرات کے ہاں بعد میں جاتے تھے. اور جب کبھی آپ سفر سے نکلتے, کیونکہ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا کہیں سے آنا ہوتا ہے یا جانا ہوتا ہے, کسی میں رشتہ دار زیادہ نظر آتے ہیں, یاد ہوتے ہیں, اور میل ملاپ کے حوالے سے انہیں وہ زیادہ یاد آتی ہے تو ان کی, تو جب آپ واپس آتے تو یہ معمول تھا. اور جب آپ کہیں جانے لگتے تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس پہلے جاتے, اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاں آخر میں جاتے. آخر میں بی بی صاحبہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں جاتے, آپ سے مل کر رخصت کر کے پھر آپ اجازت لے کر, یعنی ایک محبت کا رشتہ قائم کر کے, ظاہر کر کے, بتا کے, اطلاع دے کے پھر آپ جاتے. تو آج کل کا معاشرہ اس سے سبق حاصل کرے کہ والدین کے ساتھ اولاد کا کیا تعلق ہونا چاہیے, اور اولاد کو والدین کے ساتھ کتنی. اور سیدہ سلام اللہ علیہ بھی جب آپ تشریف لے جاتے آپ کے گھر میں تو آپ اپنی جگہ بٹھاتی تھی, کھڑی ہو جاتی ہیں, استقبال کرتی, اپنی جگہ بٹھاتی. حضور کا بھی یہی معمول ہے کہ آپ بھی اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. تو اس سے باپ بیٹی کی عظمت کا جہاں اندازہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ درس بھی ہے کہ ایک معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے, گھرانے میں خوشیاں لانے کے لیے, تو اپنی اولاد کے ساتھ والدین کو کیسا ہونا چاہیے. اور اس میں بالکل ہم ایک اہم بڑا پوائنٹ ہے جو ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی باپ ہیں وہ بیٹوں کے ساتھ شاید ذرا محبت دکھاتے بھی ہیں, اس سے لاڈ بھی کریں گے بیٹے سے اپنے, لیکن جب بیٹی کا معاملہ آئے گا تو تھوڑا سا شاید ہلکی پھلکی کنجوسی کا, میں کہوں گا زیادہ تو نہیں کہہ سکتا, بالکل ایسے, لیکن کنجوسی کا مظاہرہ کریں گے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے جس پہ آج کل کی جو ہے ہماری سوسائٹی کو معاشرہ سنت نبوی بھول چکا, اسی لیے ٹھوکریں کھا رہا ہے. بیٹا نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے, فضل ہے, لیکن حضور نے بیٹی کو رحمت فرمایا اصل کہ یہ بیٹی میں رحمت ہے. جس گھر میں بیٹی نہ ہو تو وہاں ویرانیت سے مایوسیت سی ہوتی. بالکل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے. تو اسی لیے اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا کہ آج کے لوگ, جو لوگ بیٹی ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں اور ماتھے پر شکن لے آتے ہیں, ان کے لیے ایک مثال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کیا کرتے تھے اپنی بیٹی سے. اور آگے آپ کیا کنٹینیو کریں گے؟ بڑی اچھی ظاہر باپ بیٹی کا رشتہ بھی ڈسکس ہوا, ہم اسی پہ تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ تقویٰ کے اندر ایک چیز ایسی بھی ہے کہ والدین پر خرچ کرنا. یہ ذرا ڈیفینیشن میں چاہتا ہوں کہ مزید اس میں ہمیں تھوڑی سی رہنمائی ملے کہ کس طرح سے والدین پہ خرچ کرنا. آج کل کی نسل جو ہے وہ تو بڑی ہی اس معاملے میں جو ہے نا, جس سے کہتے ہیں چھوٹے دل کی واقع ہوئی ہے, زیادہ ان کا اتنا بڑا دل نہیں ہے شاید, لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے, اور اس پہ مزید ہم آپ سے رہنمائی چاہیں گے. بہت خوب. وہ ہمارے ایک معاشرتی کہاوت ہے کہ ایک باپ 10 بچوں کو پال لیتا ہے, لیکن 10 بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے. تو یہ واقعی ایک حقیقت ہے, اور خصوصاً جو اب دور آ رہا ہے, جو مادہ پرستی کا اور ایک بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے, ایک ترقی کی دوڑ ہے, اس میں آگے نکلنے کا, تو اس میں والدین بھی اب بوجھ لگنے لگے. بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ فخر کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنے اولڈ ہاؤسز بن گئے ہیں, ہم اتنا انٹرٹین کر رہے ہیں والدین کو, حالانکہ اسلامی لحاظ سے یہ ترقی کی علامت نہیں ہے, ہماری رونے کا مقام ہے, ہماری گراوٹ کا مقام ہے کہ والدین سے ہم اتنے ناآشنا ہو گئے ہیں, اتنا دور ہو گئے ہیں. تو قرآن پاک نے تو کئی مقامات پہ اس چیز کی بارے میں وضاحت کی ہے کہ بالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب اسی میں آپ ایک بات سمجھ لیں کہ کہیں یہ نہیں کہا کہ والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں, باقی رشتوں کے اور دوسروں کے وآت ذی القربی حقہ کی بات کی ہے, مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں, لیکن والدین کے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ آپ ان کے حقوق ادا کریں, کیونکہ ہم ان کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے, وہ حق ادا ہونا ممکن ہی نہیں ہے.
جس طریقے سے انہوں نے ہمیں تربیت کی، پالا پوسا اور گریجولی لے کے ہمیں اس سطح تک پہنچایا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے، وہ جتنا بھی ہو جائے. اب حقوق کے ادا کرنے کا تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ والد صاحب کہیں گے دیکھو بھائی میں نے تمہیں تعلیم دی، تربیت دی، شادی کی. اب بیٹا یہ کہے کہ اچھا جی ابا جی آپ نے میری تعلیم پہ کتنے خرچ کیے؟ جی 10 لاکھ خرچ کیے تھے، چلیں جی آپ 10 لاکھ روپے لے لیں. آپ نے میری شادی پہ 20 لاکھ خرچ کیے، چلیں جی لے لیں. یاد رکھیے کہ اگر آپ اس محبت کو پیسوں میں تولتے ہیں اور خصوصاً والدین کی محبت کو، بالکل وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ یہ پیمانے، یہ میزانے اٹھا لو جذبائی ماں، اسے ناپا نہیں جاتا، اسے تولا نہیں کرتے. تو یہ چیز جو ہے والدین کی جو محبت ہے یہ کسی پیمائش میں نہیں آ سکتی. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ اتنے روپے لے لیں، آئندہ مجھ سے بات نہ کریں اس موضوع پہ، تو اس سے بڑی برائی اور کوئی نہیں ہوگی. بس آپ کچھ بھی نہ ان کے لیے کریں، لیکن ان سے حسن سلوک، اچھا قول، اچھی بات کرنا. اب دیکھیے جو بچپن میں جو ہم حرکتیں کرتے رہے ہیں اور والدین ان کو برداشت کرتے رہے ہیں اور ہماری اصلاح کرتے رہے ہیں، تو اب وہ جب بڑھاپے میں آدمی جاتا ہے نا، اور ہمارے اہل علم نے یہ بات باقاعدہ کی ہے، حکماء نے بھی اور علماء نے بھی، کہ جب آدمی 50 سال سے اوپر جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی بچپنا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی 60 میں جا کے، کوئی 70 میں جا کے کرے، ٹھیک ہے. اب والدین نے تو بچوں کو برداشت کی ہے. اب جب والدین ایسے تقاضے کرتے ہیں بعض اوقات بچکانا جسے ہم کہتے ہیں ابا جی بس جی خاموش رہیں، بولے نہیں، یا ان کو کہنا وہ آپ کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے دوستی نہ کرو، فلاں سے کاروبار نہ کرو، فلاں کو اپنے گھر میں نہ آنے دو، اور ہم کہیں کہ جی والد صاحب آپ اس معاملے میں کوئی مداخلت نہ کریں. حالانکہ وہ تجربے کی بنیاد پر نصیحت ہے بیسیکلی، وہ تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو تجربہ ہے ان کا جو آپ کو وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں. جی جی. لیکن آپ سمجھتے نہیں اور ہم جو ہے اس کو اپنی لا علمی میں جو ہے وہ اس کا جو ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ جنریشن گیپ کی مسائل بھی ہوتے ہیں، کچھ نئی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کا ادراک ہونا چاہیے، لیکن والدین کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اگر آپ اپنی مرضی کرنا بھی چاہتے ہیں نا تھوڑا سا، تو وہ جب یہ بات فرمائی کہ اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جب ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خصوصاً بڑھاپے کا ذکر کیا ہے کہ بڑھاپے میں ایسا ہونا ممکن ہے زیادہ، بالکل، لہٰذا ذہنی طور پر تیار رہیں اس عمل کے لیے. تو اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو نہ تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی اطاعت کے بازوؤں کو جیسے پرندہ اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے نا، ایسے آپ ان کو بچھا دیں. اب کتنا یعنی اطاعت گزاری، اور ان کو یعنی اگر مجھے ان کی بات کوئی اچھی نہیں بھی نہیں لگ رہی تو یہ مجھے اظہار نہیں کرنا چاہیے ان کے سامنے، اس کو پی جانا چاہیے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بات ہماری بیان کی کہ والدین کے جو فرائض ہیں، حقوق ہیں. تو آگے موو کرتے ہیں بریک کی طرف. وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبید رضا قادری، جن سے ہم نعت سنتے ہیں. جی میں پیش کرتا ہوں تو کہ یہ لمحات جو ہیں وہ قبولیت کے ہیں، تو اس وقت میں دعا ہونی چاہیے. تو دعائیہ اشعار ہیں، میں انشاءاللہ 2 سے 3 اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے،
مجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، اسے بھی مدینے بلا میرے مولا، ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ میاں ہماری جو ہے یہ دعا قبول کرے، اور اب افطار کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں عافیت سے افطار کریں۔ انشاءاللہ ریان رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنے ہوسٹ بلال احسن اور نور امان اللہ کو اجازت دیجیے، موو کرتے ہیں دعا کی طرف۔ اعظمی صاحب دعا کروا دیجیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے الہ العالمین، ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور انہیں متقین کا، نیک لوگوں کے آگے چلنے والا بنا۔ اے الہ العالمین، ہمیں بھی معاف فرما، اور جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی معافی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں معاف فرما، مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ایک اور نیک رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا